بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کے یہ واقعات جو مکی دور آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، پچھلے ہفتے بھی درس ہوا تھا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ بارش کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، تو ہمارے بعض رفقا کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو آپ کے سامنے جو باتیں آئی تھیں مختصر سے وقت میں دوبارہ کچھ دہرا دیا جائے، تاکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کا جو تسلسل ہے جہاں پر چھوڑا تھا ہم نے ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے، حضور اقدس علیہ تسلیم پہلی بیعت عقبہ جو ہوئی ہے، 6 لوگ یہ سب سے آئے۔ مشکلات کا جو دور گزرا ہے وہ سب آپ کے سامنے گزر گیا، صحابہ کرام کے اوپر، حضور اقدس کے اوپر، سب کچھ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ طائف کے سفر سے حضور اقدس علیہ تسلیم واپس تشریف لائے، وہاں جو کچھ بھی سلوک آپ کے ساتھ کیا وہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ اس کے بعد حضور اقدس کا معمول تھا کہ آپ جو لوگ دور دراز سے حج کے لیے آتے تھے ان کے قبائل کے سرداروں کے پاس آپ جاتے، ان کے پاس اسلام کی دعوت پیش فرماتے، قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ ان کے سامنے رکھتے، درخواست کرتے ان سے کہ اسلام کو اپنی پناہ میں لے لیں، حضور اقدس علیہ تسلیم کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آخر کیوں؟ حضور تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان سارے مراحل سے آپ کو کیوں گزارا گیا؟ ایک ایک کی درخواست کرتے پھر رہے ہیں، ایک ایک کے سامنے التماس کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ وہ شخص جو آبروئے کائنات ہے اور جس کے جو حاصل ہے گویا عطر ہے اس پوری کائنات کا، وہ وہاں ان بدنہادوں بدقماشوں کے ہاتھوں زخموں سے دوچار ہو رہے ہیں وہاں پر، اور ایک ایک بدکردار اور بدنہاد کے آگے درخواست کر رہا ہے کہ اسلام کو اپنی پناہ میں لے لیں، رسول اقدس کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور اقدس علیہ تسلیم کو بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ بھی کام کیا گیا وہ انسانی سطح پہ کیا گیا، کر کے دکھایا گیا تاکہ آپ کے لیے ماڈل بن سکے، ورنہ سارے کام دعاؤں فرشتوں سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ آپ کے لیے پھر نمونہ نہیں بن سکتا تھا۔ اور حضور چونکہ بحیثیت نمونہ تشریف لائے تھے، اس لیے سارے مراحل جو ایک انسان کو جدوجہد کے دوران گزر سکتے ہیں وہاں پر گزرے۔ پہلا سال جو آیا بیعت عقبہ کا، اس میں 6 افراد بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، حضور اقدس تشریف لے گئے اور وہاں قرآن کریم کی آیات اور اسلام کی تعلیمات آپ نے پیش فرمائیں، دل میں گھر کر گئی ان کی وہ باتیں۔ 6 لوگوں نے حضور اقدس کے ہاتھ بیعت کا عہد کیا۔ بیعت کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیعت یہ نہیں ہے جو آج کل یہ پیرا مریدی والی بیعت ہوتی ہے، جس کا واحد مقصد جو ہے نظر و نیاز میں اضافہ اور اپنے معاشی استحکام کا پروگرام ہوتا ہے، وہ سب وہ بیعت نہیں ہے۔ بیعت عربی کا لفظ ہے، بیع کے معنی آتے ہیں بیچنے کے، اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے کسی کے ہاتھ، یہ بیعت ہے، یعنی اب ہمارا کچھ نہیں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو میں نے خرید لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یعنی ہم نے خود کو بیچ دیا ہے اللہ کے ہاتھ۔ اب ہمارا جان بھی ہماری نہیں ہے، ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے۔ جو چیز آپ ایک بار بیچ دیں وہ دوبارہ نہیں بیچی جاتی۔ اگر واقعہ فروخت شدہ ہے اللہ کے ہاتھوں تو ہم دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں بک سکتے۔ اللہ نے ہمیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خریدنے والی پارٹی ہے اور ہم بیچنے والی پارٹی ہیں، اور اللہ پیمنٹ جو ہے وہ جنت سے کر رہا ہے۔ جو ایک بار پیمنٹ ہو گیا، بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں بیچا جاتا، اس کو بیچنا دوبارہ جرم ہے۔ اگر یہ جان ہمارے قبضے میں ہے، اگر یہ مال ہمارے قبضے میں ہے اور ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو میں نے مثال دی تھی، ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی مہربان شریف مالک اپنے مکان کو بیچنے کے بعد اور پھر
خریدار پارٹی کو اجازت دے دیتا ہے، یعنی خریدنے کے بعد پھر اجازت دے دیتا ہے وہ کہ ابھی آپ ہی رہتے رہیں. جس نے خریدا ہے وہ دوسرے کو، جس نے بیچا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ ابھی میں نے خرید لیا ہے، ابھی آپ ہی رہتے رہیے اس میں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ اعتراض نہیں کریں گے، آپ فوری طور سے پیش کر دیں گے اس کو. ابھی میرے رحم و کرم کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کرتے رہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمارا جان، ہمارا مال ہم سے جنت کے بدلے خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم اپنی جان کے استعمال کا حق دے دیا ہے، اپنے مال کے استعمال کا حق دے دیا ہے. مگر یہ کہ جس وقت وہ ہم سے مانگے گا ہم کو دینا پڑے گا، کیونکہ ہم بیچ چکے ہیں اس کو، یہ ہمارا نہیں ہے. اس کی مہربانی کے صدقے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی اس معنی میں ان 6 لوگوں نے کہ ہم نے حضور کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں. اور جو الفاظ تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے. حضور نے اس بیعت کی تھی، اس کے یہ 7 پوائنٹ تھے جن باتوں پر حضور نے بیعت کی تھی. ان سے حضور کی بیعت انہوں نے کی تھی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں رکھیں گے، ہر اچھے کام میں ہم رسول خدا کا حکم مانیں گے. یہ الفاظ پر غور فرمائیں. ہر اچھے کام میں، خالی آپ یہ نہیں کریں غیر مشہور ہر بات میں ہم خدا کے رسول کا حکم مانیں گے. حالانکہ ہر بات میں ہی ماننا ہے، اللہ کے رسول کسی غلط بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا. لیکن اچھے کام کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کی بھی اطاعت و تقلید کا جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں انڈیکیشن، وہ یہ کہ آنکھیں کھلی رکھ کے کرنا ہے. جب اللہ کے رسول خود اچھی کام کی کنڈیشن کے ساتھ لے رہا ہے تو دوسرا کون ہوتا ہے جو بلائنڈ فیتھ کے اوپر جو میں کہوں وہ کرنا ہے، جہاں میں منہ تمہارا گھسانے کو کہوں وہاں پہ تمہیں گھسا دینا ہے؟ ایسا یہ اجازت کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول بولا عاصین فی معروف، حضور بیعت کے الفاظ میں الفاظ ہوتے تھے ہم کسی بھی نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، کسی بھی کام میں نہیں، کسی بھی نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ اس عہد میں موجود ہے جو حضور سے کیا جا رہا ہے. تو پھر ایکس وائی زیڈ کی کیا اہمیت ہے پھر کہ بالکل سیمنٹ کر کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ لوگ بیچ دیتے ہیں. ہمیں اس میں کیا عقل کو لڑانا اور ہمیں اس میں کیا سوچنا، جو یہ کہاں سے پتہ نہیں ہے تصور نکلا ہے اسلام کے اندر خوش عقیدگی کے نام پر بلائنڈ فیتھ کا، کہ بس کچھ لوگ جو ہے جملہ حقوق کے مالک ہو جاتے ہیں لوگوں کی، کاپی رائٹ ہر چیز ان کے جان و مال کے نہیں بلکہ ان کے خیالات و اعتقادات اور نظریات کے بھی اب جو حضرت فرمائیں وہ کہنا ہے، سچ ہو یا جھوٹ. یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. اسلام تو عقل، تدبر اور بصیرت اور آنکھیں کھلی رکھنے کا حکم ہے کہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں. اور قرآن کریم کی آیات تک کو کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں. آیات لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لأولی النہی، لأولی الرشد، یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا گیا. تو علم اور عقل کو نظر انداز کر کے اور بس تسلیم کر لینا یہ اوروں کے ہاتھ ہو سکتا ہے، اسلام کے ہاں بالکل نہیں ہے یہ چیز. لیکن عملاً یہ چیز پلائی گئی کیونکہ کچھ لوگوں نے اندھی عقیدت کے نام پر کچھ لوگ اپنی ذاتی پراپرٹی بنایا اور ان کی بنا پر اپنا سوشل اسٹیٹس کھڑا کیا. اور اگر کہیں وہ لوگوں کو سوچنے کی اجازت دے دیں اور لوگ ان کا آپریشن کرنے لگیں تو پھر ان کی ساری قیادت کا محل دوام سے نیچے گر جائے گا. تو وہ کسی بلب کو جلانے کی اجازت کیوں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اندھیرے میں تو لوٹتے ہیں، اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. جو آدمی علم اور عقل کی بات کرے اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دین کی باتیں نہیں کر رہا ہے، یا تو کچھ دنیا داری کی باتیں کر رہا ہے. دین تو وہ ہے جہاں پہ علم اور عقل کا کام نہ ہو. حالانکہ ایسی بات نہیں. اس کے بعد 12 آدمی اگلے سال آئے جنہوں نے حضور اقدس کے ہاتھ پہ بیعت کی. اگلے سال 75 آدمی آئے جس میں 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد تھے. اور یہ حضور اقدس کو دعوت دینے کے لیے آئے کہ آپ مدینہ، یعنی یثرب، اب تک مدینہ اس کا نام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں. یثرب اسلام کا محافظ بننے کے لیے تیار ہے. یثرب اسلام کے لیے اپنا آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مکہ جس راہ میں بچھڑ گیا اور حضور اقدس وسلم کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے، مدینہ اس کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ 75 لوگ جس عزم کے ساتھ آئے ہوں گے، وہ آخری جو محفل تھی اسی پہ ہم نے وہ درس بھی ختم کیا تھا جس میں حضور اقدس جناب عباس کو ساتھ لے گئے اور وہاں پر جو حضور کے چچا ہیں جناب عباس، اور وہاں پہاڑی کے دامن میں یہ محفل منعقد ہوئی. یہ لوگ لینے آئے تھے حضور اقدس وسلم کو، لیکن جانے سے پہلے حضور نے ان سے بات کرنا چاہی، آخری بات، فائنل بات. اس میں
وہاں کوئی روشنی نہیں، چاندی رات تھی، وہ دیر 14ویں شب تھی. اس میں حضور علیہ وسلم نے جناب عباس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم حضور کو لے جانے کے لیے آئے ہو، لیکن جانتے ہو یثرب والوں کہ قریش جو ہیں ان کی جانی دشمن ہے، اور ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے عرب کو تم اپنا دشمن بنا لو گے. کیا اس کے لیے تم تیار ہو؟ یہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہیں، ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، ہر چیز، لیکن کیا تم پوری طرح سوچ سمجھ کر آئے ہو؟ پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے ان کی تیار ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا یثرب والوں نے. حضور کو دیکھتے رہے حضور کیا فرماتے. عباس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ یاد رہے کہ عباس اب تک مسلمان نہیں ہے، حضور کے چچا ہیں، حضور کی طرف سے بات کر رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہے اس وقت تک بھی. اور اس کے بعد حضور اقدس کی طرف دیکھتے رہے وہ لوگ کہ آپ کیا فرماتے ہیں. ایسا تسلیم آپ نے فرمایا، حضور علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ مجھے لے جانے کے لیے تیار ہو، لیکن کیا تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جیسے اپنے گھر والوں کی کرتے ہو، جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہو، جیسے اپنی جان کی کرتے ہو؟ ایسا میری حفاظت کرو گے، میرے مشن کی، میرے ساتھیوں کی؟ اس کے بعد برا ابن کھڑے ہوئے، برا ابن معروف جو سردار تھے قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی وسلم، اولاد سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، صرف ہمارے خاندان والوں سے ہمارا صرف ایک نسبی رشتہ ہے، لیکن یہ تو نظریاتی رشتہ ہے، یہ تو ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ جو ہوتا ہے، میں نے کئی بار عرض کیا ہے، یہ خون کے رشتوں سے زیادہ ہوتا ہے. اور خون کے رشتے تو دغا دے جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں. خون کے رشتے قابل اعتبار نہیں ہوتے. یہ ایمان کا رشتہ تو دل کا رشتہ ہوتا ہے، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے دنیا میں. اور اس سے اسلام دنیا کی برادری ہے، واحد برادری. دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں، جو لوگ بھی اس کلمہ طیبہ سے وابستہ ہیں، وہ ایک عالمگیر برادری ہے. تمام دنیا میں کہیں بھی ہوں، اصل میں تو رشتہ یہی ہے. اور باقی رشتے دنیا میں سب جھوٹے رشتے ہیں، ان کا کوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا تو کھڑا جان کا دشمن بن گئے، ابو لہب. اور صہیب کہاں سے روم سے آئے، اور بلال کہاں سے حبشہ سے آئے، اور سلمان کہاں فارس سے آئے، لیکن یہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. برابر کے دیوار میں جو گھر میں چچا رہتا ہے وہ جان لینے کو تیار ہے. یہ ہے خون کے رشتے کا اور ایمان کے رشتے کا فرق، یہ ایمان کا خون کے رشتے کا فرق. تو برا نے کہا کہ حضور، اولاد اور اپنا جان تو کیا شے ہے، ہم تو یا رسول اللہ آپ کے لیے ساری دنیا سے جنگ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، سب سے، یعنی سارے جذبات سے، سارے رشتوں سے. اور ابو الہاشم نے کہا کہ مگر ہم یہ چاہتے ہیں، اصل بتایا ہمیں چھوڑیں گے تو نہیں، آپ چھوڑیں گے تو نہیں؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو الہاشم، اب تو قبر قبر کے ساتھ ہے اور خون خون کے ساتھ ہے. یعنی یہ سفر جو تحریک کا شروع ہوا ہے، یہ اب منزل مقصود تک جائے گا، واپسی کا کوئی سوال نہیں، پیچھے لوٹنے کا کوئی سوال نہیں. پھر اسد ابن زرارہ کھڑے ہوئے، یہ بھی ایک قبیلے کے سردار ہیں. انہوں نے کہا کہ سوچ لو اچھی طرح سے، جیسے والو سوچ لو ایک بار پھر کہ تم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تلواروں پہ رکھ رہے ہو پورے عرب کی، بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ جیسے موسیٰ کی قوم کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، آئے عزم کر کے اور پھر کہہ کے چلے گئے کہ تم اور تمہارا کافی ہے اور ہم تو نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو پلٹ سکتے ہو، فیصلے بدل سکتے ہو، پیچھے ہٹ سکتے ہو، آگے ایسی بات نہ ہو. لیکن تمام اہل یثرب نے بآواز بلند ایک ساتھ کہا کہ ہم خدا کی قسم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے جان اور اپنے ایمان کا پورا حساب لگا کے آئے یہاں پر. حضور کو اس مشن کو درمیان میں نہیں چھوڑیں گے. مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کے جانے کی اجازت دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے، سارا مکہ خالی ہو گیا. صرف حضور علیہ السلام رہ گئے، جناب علی مرتضیٰ رہ گئے، جناب ابوبکر صدیق رہ گئے. دو آپ کے یاران وفادار، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. بعد میں جن کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو دو گروہوں میں تبدیل کر لیا، ایک دوسرے کا سر پھاڑنے لگے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں یا ابو بکر کے چاہنے والے ہیں. لیکن مشکل کی اس گھڑی میں یہ دونوں حضور اقدس کے ساتھ تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. صرف یہ لوگ رہ گئے، باقی سارے مسلمان روانہ ہو گئے. وہ لوگ جو حبشہ جا چکے تھے ان کو بھی اجازت ملی کہ وہ بھی مدینہ آ جائیں، وہ بھی یثرب آ جائیں. جو اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ وہ حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے، وہاں سے بھی وہ منتقل ہو کے مائگریٹ ہو کے ادھر کو آ جائیں، یعنی یثرب کی طرف آ جائیں.
یہ ہجرت کا پروگرام، کیونکہ ہجرت کوئی فرار نہیں تھا. اگر فرار ہوتا تو پھر حبشے والوں کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی یثرب، وہ تو اپنی جگہ آرام سے اطمینان سے تھے. اسلام کے جو مخالفین اور مستشرقین ہیں وہ حضور اقدس کی اس ہجرت کو فرار سے تعبیر کرتے ہیں کہ حضور فلائٹ کر گئے، حضور جو ہے پلائن کر گئے، بھاگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مشکلات سے تنگ آ کر. لیکن یہ مشکلات سے تنگ آ کر بھاگنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کے لیے ایک مرکز کی تلاش تھی. افراد تو تھے، قربانیاں بھی تھیں، لیکن کوئی زمین نہیں تھی اسلام کے پاس، کوئی جڑ نہیں تھی. اور جڑ جب تک کسی تحریک کے پاس نہ ہو تب تک اس کی شاخیں پھیلتی نہیں. اس لیے یہ ایک مرکز قوت کی تلاش تھی اسلام کے لیے. اور اس لیے اسلام نے اپنے سن کا آغاز سن ہجری سے کیا، یعنی سن کا آغاز جو ہے ہجرت کے موقع پر کیا، کیونکہ ہجرت اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جہاں سے اسلام ایک موڑ مڑتا ہے اور تاریخ ایک طاقت کے روپ میں آتا ہے. اور اسلام نے اپنے اس ڈائیورژن کو جو تاریخ کا، اس کا انقلاب کا اور طاقت کا موڑ ہے، اس کو اپنی یاد بنایا اور وہاں سے اپنا سن شروع کیا. وہ ایام جو مشکل کے گزر گئے وہاں سے اپنا سن نہیں شروع کیا اسلام نے، بلکہ یہاں سے جب اسلام اقتدار کے دور میں آیا ہے اور مدینے میں جا کر ایک پورا اسلامی نظام قائم کیا ہے، تب سے اسلام نے اپنا سن شروع کیا. تو مسلمانوں کو جانے کی اجازت مل گئی. مشرکین مکہ بھاگ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے گئے تو یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یثرب جو ہے ایک بڑا حساس مقام ہے، شام اور یمن کو جانے والے سارے تجارتی راستے وہاں پہ کٹتے ہیں. اگر وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو ہماری ساری بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جس کے بل پر ہم لوگ زندہ ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے یہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں سے نکلنے دینا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ نکل گئے تو وہاں پر اسلام کا ایک مرکز تعمیر ہو جائے گا. چانچہ اسی رات ایک مشورت، کفار مکہ کی ایک میٹنگ جس میں سارے سردار اکٹھا ہوئے کہ کیا کیا جائے، یہ ہوئی دارالندوہ میں، جو انہوں نے ایک عمارت سی بنا رکھی تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ مشورہ کرتے تھے. ان کی پارلیمنٹ تھی، اس میں جا کر کے یہ مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے اور اسلام کی اس طاقت کو روکنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپنائی جائے. وہاں پر قرآن کریم نے اس کو لفظ سازش سے تعبیر کیا ہے. سازش، حضور کے خلاف سازش کی گئی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کریم نے یہی لفظ بولا ہے، سازش کا لفظ بولا ہے. اور یہاں سے اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ سازش تو اس کے خلاف بھی ہوتی ہے جس کی سچائی اور امانت کا اعتبار دشمنوں کو بھی ہو. یہ فلسفہ ہمارے خلاف سازشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم کردار سے محروم ہو گئے اور ہم جھوٹے اور مکار ہو گئے اور ہم سچ نہیں بولتے اور ہم دیانتدار نہیں رہے، کردار ہمارے خراب ہو گئے، اس لیے دنیا ہم سے بدگمان ہو گئی، اس لیے ہمارے خلاف سازشیں کرنے لگی. اور اگر ہم آ جائیں عمل والے راہ پہ تو دنیا سازشیں چھوڑ دے گی ہمارے خلاف. یہ فلسفہ اس لیے غلط ہے کہ یہ سازش تو اس کے خلاف ہو رہی ہے جس سے بڑھ کر عمل والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے جن سے بڑھ کر کردار اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی کا دیکھا نہیں گیا. اس سے بہتر انسان کبھی اس زمین کے اوپر آئے نہیں. ان کے خلاف اور تمام انبیاء کرام کے خلاف یہ سازشیں ہوئی ہیں ان کی طرف سے. تو صاف ظاہر ہے کہ سازش کا دار و مدار کردار پر نہیں ہے، کردار کی بنا پر نہیں ہے کہ کردار ان کے گرے ہوئے تھے یا جھوٹے تھے یا دیانتدار نہیں تھے یا مکار تھے، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں تک کردار کا سوال ہے، اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمان دنیا بھر کی ساری قوموں سے بہتر کردار رکھتے ہیں. ہمارا کردار آج بھی سب سے بہتر ہے. ہم اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اخلاقیات، اپنی سماجیات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں. آج بھی ہم سب سے بہتر ہیں. ہمارے دشمنوں کو بھی اس کا اعتراف ہے. کتنے بھی ہم گر جائیں لیکن دیکھیے ہم جو ہے اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے ہاں عورت کو گھر میں بیٹھ کر عزت سے روٹی کھلائی جاتی ہے، عورت کو جو ہے نمائش کا اشتہار نہیں بنایا جاتا. ہم ان سے کمائی نہیں کراتے، حلال کمائی لا کے ان کو گھر میں دیتے ہیں. ہماری ماں ہمارے گھر کو پورا چلاتی ہے، ماں کی عزت ہم کرتے ہیں اور ماں ہی پورے گھر کی مالک ہوتی ہے. ہم 5 وقت اللہ کے حضور گرے سے گرا مسلمان بھی اپنے دین، اپنے اعتقاد کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہتا ہے. دکھ کتنے بیت گئے اس قوم کے اوپر، کہاں کہاں نہیں بیت گئے، لیکن اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان سے بے وفائی کرنے کے لیے نہیں سوچا. ایسے آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے کردار والی قوم ہے، اب بھی بہتر قوم ہے. ہر مصیبت، ہر دکھ میں ہم
آج بھی اپنے شاعر اپنی ملت کے وفادار ہیں. ہم تو بہت اچھی قوم ہیں آج بھی. ہاں بہت خرابیاں ہمارے اندر آئیں, لیکن کمپیئر کر کے دیکھو اوروں سے تو بہت اچھے ہیں ہم. اتنی اخلاقی خرابیاں ہمارے اندر نہیں. ہمارے بہویں باورچی خانوں میں اسٹوو پھٹنے سے نہیں مرتی. ہم میخانوں میں جا کے شراب کا شغل اتنی تعداد میں نہیں کرتے. ہم حرام کمائی اس طرح نہیں کھینچتے. اب بھی کمپیئر کریں, ہم اس طرح سے نہیں لوٹتے جتنے یہ دیش پریمی لوٹتے ہیں اس دیش کو. اتنا نہیں, ہم نہیں لوٹتے اس طرح سے. ہم کردار کے اعتبار سے ہر سطح پر اب بھی ان سے بہتر ہیں. اس لیے دنیا اگر ہم سے الرجک ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم کردار میں گرے ہوئے ہیں, کردار میں تو ان سے بہتر ہیں ہم. دنیا ہم سے اگر الرجک ہے تو اسی بنیاد پر جس بنیاد پر محمد رسول اللہ سے الرجک تھی. یہ کوئی بہت بڑا معمہ نہیں ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے, لیکن یہی پوائنٹ ہے جس کو ہمارے وائز بڑے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں مسلمان ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور کیڑوں بھری لاش ہے, اس میں کوئی خوبی نہیں ہے اور اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اور ذرا سا کردار میں تبدیلی کرے تو سب جو ہے اس کے پیروں میں گر جائیں گے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے. یہ جو ایک فلسفہ بنایا گیا ہے نا, یہ نقلی, کم سے کم انبیاء کرام کی تاریخ تو اس کی تصدیق نہیں کرتی. جو کچھ بھی انبیاء کرام پہ بیت گئی تو حضور کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور سازش یہ کہ کیا کریں, آپ کو نکال دیں, قتل کر دیں, جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں. ویسے ہم کو ربک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں, زنجیروں میں بند کر دیں, زنجیروں میں ڈال دیں. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں, ان کے ساتھی جو چلے گئے ہیں یثرب وغیرہ یا حبشہ وغیرہ, جہاں باز جنگجو ہیں, چھڑا کے لے جائیں گے ان کو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں نکال دیں, یہاں سے عرب سے نکال دیں. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ جب جائیں گے دوسری جگہ تو ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے اور ان کے کردار میں وہ جادو ہے اور ان کی شخصیت میں وہ مقناطیس ہے کہ تو پھر لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ایک طاقت بن جائیں گے. اس لیے ان کو جلا وطن کرنا بھی بہتر نہیں ہے. تو پھر ابو جہل نے یہ رائے دی کہ ہر قبیلے سے ایک جوان چن لو اور چننے کے بعد سب یک بارگی حملہ کرو ایک ہی وار میں, اور جب کہے کوئی کہ کس نے کیا ہے شہید تو ہر ایک اپنے اوپر لے کے ہم نے کیا ہے, تاکہ ان کا خاندان سارے عرب سے لڑنے کی ہمت نہ جٹا سکے. ہر آدمی اپنے اوپر لے کے ہم نے کیا ہے, ہر قبیلے کا سردار, اور سب ایک ساتھ ایک بار کی ایسا کریں. اس کے بعد تھک ہار کر ان کا خاندان 100 اونٹ لینے پر راضی ہو جائے گا, جو عرب کی ریت تھی, ہم ان کو 100 اونٹ چندہ کر کے دے دیں گے اور یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اس رائے کو سب نے پسند کیا اور یہ بات طے ہو گئی. جس رات کو یہ سارے مشورے ہو رہے ہیں اسی رات کو رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یثرب جانے کی اور مکہ چھوڑنے کی ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ٹھیک اسی رات جس رات آپ کے خلاف یہ مشورے ہو رہے ہیں, اور آپ ٹھیک دوپہر میں جناب ابوبکر صدیق کے گھر پہنچتے, تیز تڑکتی دھوپ کے اندر ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پہنچے, اور پہنچنے کے بعد آپ نے خاموشی کے ساتھ ابوبکر کو بلایا باہر رضی اللہ عنہ اور کہا کہ لوگوں کو پاس سے ہٹا دو. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تو صرف عائشہ ہیں اور اسماء ہیں, بیٹیاں ہماری ہیں اور کوئی نہیں ہے. حضور آپ فرمائیں کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اللہ نے مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے. خوشی سے بےتاب ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ہم رکاب رہوں گا میں, کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس سفر میں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں ابوبکر, تم تو ہمارے ساتھ رہو گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام بلند جو عطا ہوا کہ آپ رفیق فی الغار ہیں, رفیق غار ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہیں. اصل میں یہ وہ مقام ہے جو یہ اعزاز ہے جو کسی کی بھی حصے میں نہیں آیا, کسی کی بھی حصے میں نہیں آیا. کون اندازہ کر سکتا ہے ابوبکر کے مقام کا, ان کی رفعت کا. کچھ بدنہاد و بدبخت ان کا نام بے حمیتی اور بے غیرتی کے ساتھ لیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اگر میرا کوئی دوست دنیا میں ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ ابوبکر ہوتے. دنیا میں میرا خدا کے سوا کوئی دوست نہیں, آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلِي غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں اپنے رب کے علاوہ دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو یقیناً ابوبکر کو بناتا. کتنا عظیم جملہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد جو پورے سفر میں ساتھ رہے, اس ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے, ہر نازک مرحلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بدبخت اور ایمان سے خالی دل ہوگا
جو ان کے مقام اور ان کی عظمت کا اعتراف نہ کرے گا. لیکن کچھ لوگوں نے ان کو بدشنام ترازی، حتیٰ کہ انہیں دائرہ ایمان سے خارج قرار دے دیا اور ایسے الفاظ کہے. اور بعض ایسے لوگوں نے جو اسلام کے چیمپئن بنتے ہیں، مثلا خمینی نے یہ الفاظ کہے کہ ابو بکر اور یہ عمر تو لالچ میں لگ لیے تھے حضور کے ساتھ. نعوذ باللہ من ذالک. جس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ وسلم کا دامن تھاما تھا، اس وقت حضور علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا ایک بھی شخص نہیں تھا، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ تنہا دعوت جو دشمنوں کے بیچ میں کی جا رہی ہے اس کا کوئی مستقبل بھی ہوگا. اس وقت تو اس دعوت کا ساتھ دینا، زندگی کو داؤ پہ لگا دینا، اس کا کوئی مستقبل بھی ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اس نازک مرحلے میں ابوبکر صدیق نے اپنا سب کچھ ٹچ دیا اسلام کے لیے، اور کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ لالچ میں لگ گئے تھے تو ظاہر ہے دل خون خون ہو جاتا، دل خون ہو جاتا. بہرحال خوشی سے بے قرار ہو گئے. فرمایا کہ حضور 2 اونٹنیاں ہیں میری، قبول فرمائیں، اسی پہ جائیں گے سفر کے لیے. ابوبکر صدیق نے کہا مشکل ہے، پریشانی کا مرحلہ ہے، دشمنوں کی سازشیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی اسکیم بنا رہے ہیں. ابوبکر صدیق سب سے قریبی دوست ہیں، لیکن حضور کا کردار دیکھیں. آپ نے فرمایا نہیں ابوبکر، میں خرید کر لوں گا، ایسے نہیں. حالانکہ ایک اونٹنی میں تو خود ابوبکر صدیق ہی جائیں گے اور ایک پر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے خرید کے لوں گا. ابوبکر صدیق سے خرید کے لوں گا. جہاں دونوں اونٹنیاں آپ نے خرید کے لیں، اور وہاں سے آپ روانہ ہوئے عبداللہ ابن ارقط کے ہاں، جو راہبر تھا، راہ بتانے والا، اس کے گھر روانہ ہوئے تاکہ وہ راہ بتائے. مکے سے یثرب کی طرف جانے والا راستہ، ایسا راستہ کوئی دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے، اس کا معاوضے کے اوپر آپ نے اس راہبر کو طے کیا. اسی رات کو، پہلی رات میں میٹنگ ہوئی تھی حضور کے خلاف، اسی رات کو مشرکین مکہ نے اپنا گھر گھیر لیا حضور علیہ وسلم کا، شہید کرنے کے ارادے سے پورا گھر گھیر لیا، اور سارے قبائل کے سردار چاروں طرف محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. گھر میں جانا اپنی عزت کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے وہ لوگ. کچھ تھیں، یعنی کچھ خصوصیات تھیں مشرکین مکہ میں، حقیقت یہ ہے کچھ اخلاقی خوبیاں تھیں جو بعد میں اسلام کے کام آئی. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خياركم في الجاہلیت خياركم في الاسلام. یہ تو سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں، جاہلیت میں تھے تو سونے کے ٹکڑے تھے، اسلام میں آئے تو سونے کے ٹکڑے رہے. یعنی ان کی وہ خصائل اور صفات اسلام کے کام آئیں. ظاہر ہے حضور کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، گھر میں گھس جائیں، لیکن نہیں، زنان خانوں میں جانا اپنی آن کے خلاف سمجھتے تھے، لہذا باہر سے گھر گھیر لیا. ارقط صاحب نے راستہ بتانا طے کیا کہ تھوڑے بہت پیسے طے کیے ہوں گے، لیکن حضور اقدس کو گرفتار کرانے پہ تو 200 اونٹ ملنے والے تھے، مزدوری تو 1 اونٹ سے زیادہ بھی نہ ہوگی. لیکن اس کو ایک لمحے میں خیال نہ آیا کہ میں 200 اونٹ لے لوں اور حضور سے غداری کر دوں. یعنی یہ خوبی تو ہے کردار کی. معاہدے کے اوپر یہ ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. یہ تو ہمارے مطلب برادران کی طرح نہیں تھے کہ جو وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، وعدے کر کے بھی جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال شرافت میں، کردار میں ان سے بہتر تھے. وہ یہ آج کے جو دشمنان اسلام ہیں وہ حقیقت میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ کردار کے اعتبار سے گرے ہوئے ہیں. اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو زیادہ گرے ہوئے ہیں. بہرحال یہ کہ حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اسے طے کیا، اور اس کے بعد پھر اسی رات کے سناٹے میں جبکہ گھیرے ہوئے گھر کو جناب علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹھایا آپ نے، اور آپ کہا کہ علی میں چاہ رہا ہوں تم پیچھے پیچھے آ جانا میرے بعد میں، یہ امانتیں ہیں ان کفار کی جو میرے پاس رکھی ہیں، یہ ان سب کو پہنچا دینا. یہ پیغمبر کا کردار دیکھیں جو آپ کے لیے نمونہ ہے کہ امانتیں کس کی ہیں، ان کی جو باہر تلواریں لیے بیٹھے ہیں ان کی امانتیں ہیں. لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اس نازک مرحلے میں بھی ایک وہ بنی اسرائیل تھے، آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے، کہ زیور مانگ لیے سارے فرعون والوں سے، یہ کہہ کہ ہمارے گھر میں شادی ہونے والی ہے ہر ایک نے، اور انہوں نے فرعون کے اور دربار والوں سے مانگے، اور جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ گئے تو سب کو زیور لے کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں جا کے اس زیور کا بچڑا بنا کے بہ بہ کرنے لگا تو اس کو پوجنے لگے. یہاں حضور علیہ وسلم سمجھا کے جا رہے ہیں کہ ان کم وقتوں کی جتنی بھی امانتیں ہیں ان کے گھر پہنچ جائیں، تاکہ ان میں انہیں کم از کم یعنی ان کے ساتھ کوئی دغا نہ ہو. اگر یہ دغا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی دغا نہ ہو. اور علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر تشریف لے آئے.
ظاہر ہے یہ لوگ رات کا آخری پہر تھا، کوئی اونگ رہا تھا، کوئی گلی میں، کوئی ادھر بیٹھے ہوئے تھے گھات لگائے ہوئے، خاموشی کے ساتھ حضور نکل آئے، تشریف لے آئے. یہ ساری چیزیں ہم فوق الفطری معنی میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ سمجھیں، ہم فطری معنی میں سمجھ سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے رات کے آخری وقت میں جب لوگوں پہ اونگ اور نیند طاری ہے، آپ خاموشی سے احتیاط کے ساتھ پیچھے بیک سے نکل آئیں، آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اس میں کوئی چیز بھی غیر فطری نہیں ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو معجزات کے خانے میں ڈال دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. بہت یعنی صحیح اسٹریٹجی ہو، صحیح منصوبہ بندی ہو تو یہ ساری چیزیں ہماری دسترس میں ہوتی ہیں، اور چونکہ ہماری دسترس میں ہیں اس لیے ہمارے نمونہ بھی ہیں. حضور وسلم مسلمان میں ایک مزاج یہ ہے کہ ہر شے کو معجزہ بنا دیتے ہیں، اور شے کو معجزہ بنانے سمجھتے ہیں کہ حضور کی شان بڑھ گئی. اور حضور نے تو اللہ کو انسان بنا کے پیدا کیا، نمونہ بنا کے پیدا کیا. اور جب آپ ہر چیز کو معجزہ بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے کچھ نہیں کیا، وہ تو سب ریڈی میڈ تھا، تیار شدہ پہلے سے. اس میں حضور اقدس وسلم کی کا کوئی پہلو رہتا ہی نہیں، نمونہ بننے کا نہ رہتا ہے، اور نہ ہی آپ کی تعریف کا کوئی پہلو رہتا ہے. دیکھیں آپ غور کریں تو مطلب اگر آپ یوں کہیں کہ حضور انسان نہیں تھے تو اس کا مطلب حضور نے جو چوٹیں کھائیں، جو زخم کھائے، جو بھوک ہے پیاسے رہے، وہ سب کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو سب ایسا تھا جب ڈرامہ ہوتا ہے کوئی ایکٹ، پہلے سب کچھ طے ہوتا ہے، کبھی چوٹ بھی کھانا ہے، گرنا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ایسا یہ سب بن جائے گا. پھر تو اس میں کوئی نہ نمونہ کے پہلو رہے گا، نہ اسٹرگل رہے گی، نہ جدوجہد رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. باہر حضور تشریف لے آئے اور لانے کے بعد دشمن گھیرے میں اندر جھانکتے رہے. بستر پہ دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں تو سمجھو حضور لیٹے ہیں، علی مرتضیٰ لیٹے تھے، آپ کی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے. آپ باہر چلے آئے، وہاں سے آ کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لائے، اور پیچھے کی کھڑکی سے جو ان کے گھر میں تھی اس سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے سفر کے لیے گویا روانہ ہو گئے جو بالآخر انسانی تاریخ کا رخ موڑ دینے والا سفر تھا. وہاں سے آپ آئے والنے کے بعد گھوپ اندھی رات کے سناٹے میں، رات کا پچھلا پہر، تہجد کا وقت چلتی ہے وہاں سے. یہ وہ وقت ہے جو حضور آپ دیدہ ہو گئے. مکے کو آپ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے بار بار. آپ دے سکتے ہیں یا نہیں، اپنا سب کچھ موڑ کر، اپنا کیریئر داؤ پہ لگا کر، اپنے جذبات، اپنے رشتے، اپنی محبتیں، اپنی اپنائیتیں سب کچھ چھوڑ کر کے اندھیرے میں چھلانگ لگا سکتے ہیں اپنے مشن کے لیے یا نہیں. اس کا نام ہے ہجرت. اور جب تک یہ اسپرٹ عام نہیں ہوتی لوگوں میں، اور جب تک یہ مظاہر عام نہیں ہوتے اپنے مشن کے لیے سارے جذبوں سے منہ موڑ لینے کا، یہ جذبہ، یہ دیوانگی جب تک اس قوم میں پیدا نہیں ہوتی، اسلام کے غلبے کے خواب دیکھے نہیں جا سکتے. دنیا میں کسی بھی مشن کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اس جذبے کے بغیر، کوئی نہیں حاصل کر سکتا. چنانچہ آپ دیتا ہوئے وطن کو سارے لوگ ماں کہتے ہیں. یہ تو ایسی ماں تھی جس سے حضور کو کوئی شفقت نہیں ملی، صرف آنسوؤں کے تحفے ملے، ساتھیوں پر آفتیں ٹوٹ گئیں، کچھ بھی نہیں. کیا معلوم یہ مسجد حرام کی مینار سے جھانکتے ہوئے دوبارہ کبھی دیکھنا نصیب بھی ہوں گے نہیں، مٹی پکڑ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ایک فطری احساس کے تحت آئے. اور آپ نے کہا مکے کو مخاطب کر کے کہ قسم خدا کی میں تجھے اے مکہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکال نہیں دیتے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. کچھ لوگوں نے اس کو دوسرے سیاق میں استعمال کیا ہے، یعنی ایک خاصی سیاسی معنی میں استعمال کیا ہے، حالانکہ یہاں کی یہ سیاسی معنی نہیں ہے. یہاں تو وہ فطری محبت ہے جو انسان کو اپنی گلیوں سے ہوتی ہے، اور وہ حضور وسلم کے الفاظ میں آئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بن کے آئی. ظاہر ہے کہ اس سرزمین میں خدیجہ کو دفن کیا تھا آپ نے، یہاں پر سمیہ دفن تھی، یہاں حارث دفن تھے، یہاں علی اور فاطمہ کی قلقاریاں گونج رہی تھیں. یہاں کتنے لوگوں نے آپ کا دامن پکڑا اور اس کے بعد قربانیاں دی تھیں آپ کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑا تھا. اس سرزمین سے کتنی یادیں، کتنے جذبے وابستہ تھے، اس لیے آنسو آئے آپ کی آنکھوں میں. اور اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے ایک الٹی سائیڈ میں، یعنی آپ کو جانا تھا شمال کی طرف، آپ جنوب کی طرف روانہ ہوئے اسٹریٹجی، تاکہ دشمنوں کو آپ کو پتہ چل نہیں سکے. اور اس طرح سے وہ ان پہاڑیوں کے اوپر جس میں آپ کے پیر بھی زخمی ہو رہے تھے، ابوبکر صدیق نے کاندھے پہ بٹھا لیا. جناب عمر فاروق بتاتے ہیں کہ 2
فرماتے ہیں کہ دو نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایسی ہیں کہ زندگی کی ساری نیکیاں میں ان پر نچھاور کر سکتا ہوں. ایک یہ کہ ہجرت کی شب میں حضور اقدس کو جب اسلام کے لیے نازک وقت تھا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے گئے تو آپ کے پائے مبارک پہ کوئی چوٹ تک نہ لگے. یہ نازک وقت تھا اسلام کے لیے. اگر اس روز ہجرت کی اسکیم ناکام ہو جاتی تو آج اسلام کی آج دنیا کی تاریخ دوسری ہوتی. دنیا کی جغرافیہ دنیا کی ہسٹری بدل گئی. اور دوسرا وقت وہ جب حضور اقدس کی آنکھیں بند ہوئیں اور اسلام کے اوپر نازک وقت آیا اور لوگوں نے بغاوت کر دی تو پھر یہ ابو بکر صدیق تھے جو آہنی بن کے ناتواں جسم کے ساتھ آہنی ایک مرد آہن بن کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور جس مشن کو چھوڑ کے گئے ہو نہیں سکتا. قصد الدین و نہائی ابو بکر زندہ رہے اور اس دین کو کوئی نقصان پہنچے ہی ہو نہیں سکتا. اس وقت کھڑے ہو گئے, اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا, اپنے آنسو پی لیے. حضور اقدس کے سرہانے بھی نہیں بیٹھے, حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے آ چکے تھے. سرہانے بھی نہیں بیٹھے, آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دیا. یہ رونے کا وقت نہیں ہے, اسلام کو تھامنے کا وقت ہے, ملت کو تھامنے کا وقت ہے. عمر فرماتے ہیں کہ یہ دو نیکیاں ایسی ہیں, ایک رات کی نیکی وہ ہجرت کی اور ایک یہ دن کی نیکی ابو بکر کی ایسی ہے کہ زندگی کی ساری نیکیاں اس پہ قربان کر سکتا ہوں میں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مکے کے لیے, مکے کی سرزمین کے لیے اگر کوئی زبان ہوتی مکے کے پاس تو وہ یہ ضرور کہتا, ضرور ظاہر ہے کہ شرمندہ ہوتے مکے کے ذرے. انہوں نے حضور کو رات بھر روتے ہوئے دیکھا تھا, اللہ کے لیے خون بہاتے دیکھا, ان کے ساتھیوں کے خون کے قطرے گرے, اپنی بیوی کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا آپ نے یہاں پر. اور ظاہر ہے کہ بندگان خدا کے لیے روتے ہوئے بیٹا حارث دفن, سمیہ دفن, خدیجہ دفن, حضور کے خون کے قطرے جس زمین میں جذب, اور پھر وہاں سے حضور جا رہے ہیں رات میں اپنے سرزمین جا رہے ہیں. کہ اگر ان کو زبان مل جاتی تو ضرور شرمندہ ہوتا. اور یہ مدینہ کی خوش قسمتی تھی کہ مکے نے جن کو رات کے اندھیرے میں نکالا, مدینہ دن کے اجالے میں سینے سے لگایا ان کو. اور یہ اعزاز ملا اس سرزمین کو کہ قیامت تک وہ جو یثرب یعنی ایک کھاری زمین تھی کہلاتی تھی, قیامت تک وہ مدینہ النبی شہر رسول کے نام سے جانی جائے گی. وہ رسول کے نام سے منسوب ہوئی وہ سرزمین. بڑھتے ہوئے یہ دونوں قافلے شمال کے بجائے جنوب کی طرف چلے گئے. یثرب کو جاتے تو شمال کو جاتے مگر جنوب کو گئے, دشمنوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے. یہ بھی اسوہ ہے, لیکن حضور کی زندگی میں نمونہ ہے, یہ بھی نمونہ ہے, یہ پریکٹیکل وزڈم ہے. کام یعنی کس طرح سے حضور واپسی میں لوٹے تاکہ تلاش کر کے لوگ جائیں گے تو ٹھیک اس راستے پہ بھاگیں گے جو یثرب کو جاتا ہے. لیکن آپ برعکس سائڈ میں جا کر ایک غار میں جا کر کے آپ پہاڑ کے اندر بنی ہوئی کھو میں جا کے چلے گئے. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضور علیہ وسلم بھی کھو میں جا کر کے اندر گہری کھو میں جا کر جو اندھیری کھو تھی اس میں بیٹھ گئے. زہریلی جانور تھے اس میں, جھاڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, اور اپنے کرتا پھاڑ کر اپنا ماما پھاڑ کر کے آپ نے بھرے وہ جو سوراخ تھے جن میں جانور تھے, پھر بھی سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں اپنا ایک انگوٹھا رکھ لیا, کسی جانور نے کاٹ لیا. آنکھ سے آنسو آئے, ادب کے مارے حضور سے عرض بھی نہیں کیا حضور کسی جانور نے کاٹ لیا ہے. لیکن حضور نے دیکھا جو اشک ریز تو کہا ابو بکر بات کیا ہے, تو فرمایا کہ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے حضور, شدید تکلیف ہے, کوئی میڈیکل اسٹور تو تھا نہیں وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا فرمائی, لعاب دہن لگایا, اللہ کے رحمت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آرام ہو گیا. اور اس کے بعد صبح کو جب کفار کو پتہ چلا اور دیکھا کہ حضور تو ہے نہیں, جھنجھوڑ کر دیکھا تو وہاں علی مرتضیٰ, چادر ہٹائی تو حضور نہیں, تو ابو جہل اور یہ جتنے بھی تھے, ابو لہب خود حضور کا چچا موجود تھا. ان قاتلوں کی صف میں جو بیٹھے تھے گھات لگائے ہوئے چچا پڑوسی موجود تھا. غصے سے بےتاب ہو گئے, کہاں گئے پوچھا, جناب علی بتا دیا کہ تو چلے گئے, مجھے لٹا گئے. تو وہاں سیدھا ابو بکر صدیق کہاں گئے کہ وہاں گئے ہوں گے. وہاں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں اور آپ کی سالی جناب اسما رضی اللہ عنہا موجود تھیں. باہر آئیں, نکل کر پوچھا کہاں ہیں. ابو جہل نے اس زور کا تماچا مارا جناب اسما کے کہ ان کے کان کی بالی کان سے نکل کے دور جا گری. زور کہا تیرے باپ کہاں گا. ان لوگوں نے ناعلمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ کدھر ہیں. تو پھر ان لوگوں نے حضور اقدس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے 200 سرخ اونٹ کا اعلان کر دیا انعام کا, کہ 200 سرخ اونٹ دیے جائیں گے جو بھی عطا پتہ بتائے گا. سرخ اونٹ جو ہے عرب کا سب سے بڑا انعام تھا, سب سے مہنگا. سرخ اونٹ بہت مہنگا اور بہت قیمتی اونٹ مانا جاتا تھا.
تو 200 سرخ اونٹ کا انعام اس شخص کے لیے جو بتائے کہ کدھر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل گئے، سینکڑوں لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، گھوڑے دوڑا دیے چاروں طرف، اور کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس غار ثور تک بھی آ گئے۔ غار ثور میں آنے کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے اس وقت، جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ یہ تو اوپر گھوڑے آ گئے ہیں اور ان کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں، اور نیچے جھانک جھانک کر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس غار میں تو نہیں ہے۔ حضور انہیں تشویش ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے ابو بکر؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی قوم ہمیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ گئی ہے، اللہ کی قسم مجھے اس کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کچھ نہ ہو جائے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس اندیشے سے بے حال ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا، اطمینان سے جواب دیا کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر ابو بکر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی نصرت کے اوپر حالات کے تاریک اندھیروں کے اندر بھی ایسا بھروسہ جیسے کوئی سورج کو دیکھ رہا ہو، یہ ہوتی ہے ایک تحریک کی میراث، یہ زندہ رکھتی ہے جذبوں کو، یہ ایک مشن کو زندہ رکھتی ہے۔ جس آدمی کو اللہ کی نصرت پر سچا یقین ہے، وہ اندھیروں کے اندر بھی روشنی پا لیتا ہے، اس کو جو ہے سرنگ کے دوسرے کنارے پر جو ہے روشنی دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ وہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس دوران امیہ بن خلف نے دیکھا، جھانک کر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو نہیں ہو سکتے وہ لوگ، کیونکہ یہ جالا یہاں بنا ہوا ہے، یہ جالا ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ جو تجسس کے اصول ہوتے ہیں اس اصول سے اس نے بیان کیا، اور وہاں سے وہ لوگ لوٹ گئے۔ اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو مکڑی کا جالا بھی ایک آہنی پھاٹک بن جاتا ہے۔ مکڑی کا جالا بھی، عرب کے بعض علاقوں میں لوگ مکڑی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مکڑی کو مارتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ محافظ رسول بنی، اس موقع پر محافظ رسول بنی، اور وہاں پر اس نے جالا تانا اس طرح سے کہ وہ حضور اقدس کے لیے ایک حفاظت کی دیوار بن گیا، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے سہارے۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ مدد کرنے پہ آئے، اسباب و وسائل رکھے رہ جاتے ہیں، اور معمولی اسباب و وسائل کے ذریعے وہ کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، ہمیں تو بھروسہ نہیں ہے نا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب اس کے بعد 3 دن آپ وہاں رہے اس غار میں، 3 روز تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک اس غار میں رہے، اور شکل یہ رہی کہ جناب اسما آ جاتی تھی کھانا لے کر، ٹہلتی ہوئی گھومتی ہوئی نکل آئیں، اچھا کافی دور ہے مکے سے، لیکن بکریاں چرانے کے بہانے یا کسی بھی بہانے باہر نکل آئیں اور کھانا لے کر وہیں بیٹھ گئی غار ہی میں چھپ کر۔ پھر کچھ دیر کے بعد بھائی عبداللہ آتا تھا، اور آنے کے بعد تمام جو ہے دن بھر کی پوری بتاتے تھے، دن بھر کی جو رپورٹ تھی آن کے عبداللہ غار میں دیتے تھے کہ آج کیا کیا ہو رہا ہے، کفار کیا اسکیمیں بنا رہے ہیں، کدھر سے آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ شام کو عامر جو غلام تھا، عامر ابن فہرہ، وہ بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا، تو وہ غار کے سرانے جو ہے کنارے پہ ایک آدھ بکری چھوڑ دیتا تھا، وہاں پر ابو بکر صدیق دودھ دو لیتے تھے اس بکری کا، اور پھر یہ لوگ رات گئے واپس ہوتے تھے، اس طرح کہ عامر ابن فہرہ تو آگے آگے ہوتا تھا، اب انہیں عبداللہ اور یہ اسما تو آگے آگے ہوتی تھی، اور ابن فہرہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا، اور ان کے قدموں کے نشان بکری کے قدموں کے نشانوں میں مٹ جاتے تھے تاکہ کوئی تلاش نہ کر سکے۔ کتنی یہ اسٹریٹجی، حکمت عملی، دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ کر کامیاب ہو جائے یہ سفر ہجرت، یہ سارے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں اسوہ ہیں جو آپ کو حضور سے سیکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد 4تھی رات عبداللہ ابن رقت کی اٹھنی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے، اور آپ نے وہاں پر اسما الوداع کہنے کے لیے آئی تھیں، جو سالی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے باپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ جاتے وقت کمر کا پٹکا کھولا جو پیچھے باندھ لیتی ہیں خواتین، ناشتہ باندھنے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، تو اپنی کمر کا پٹکا کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، دھجیاں باندھی اور اس میں ناشتہ باندھ کر کے دیا،
حضور اقدس وسلم کو یہ سارا سامان پانی بھی لے آئی تھی وہ باندھ دیا، اور اس کے بعد حضور اقدس نے پیار سے ذات النطاقین کا خطاب دیا، 2 پٹکے والی اسما کو کہا کہ یہ 2 پٹکے والی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ کے 2 پٹکے بنائے۔ اس کے بعد بھیگی آنکھوں سے انہوں نے اپنے باپ اور اپنے آقا کو، ایک نامعلوم سفر، کیا اس سفر کا انجام کو معلوم تھوڑی ہے، یہ سفر کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، یہ میرے باپ کبھی لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ لوگ ہمارا گھر بکھر گیا کیا ہمیشہ کے لیے۔ بس ایک بھیگی آنکھوں سے الوداع کہا، اور یہ دونوں اونٹنیاں رات کے آخری پہر میں ساحل سمندر کی طرف جو راستہ جاتا ہے لگا ساحل سے دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگیں، اور اس طرح سے یہ مختصر سا قافلہ یثرب کے اس سفر پر روانہ ہوا جس نے بالآخر انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا اس رات کے آخری پہر میں۔ اب وہاں یثرب بے چینی سے انتظار کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ جو ہیں قبائل کے اعلان کر باہر راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، مقام رابق تک پہنچ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں حرۃ العقبہ نامی چٹان میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی یثرب میں بہت اونچی چٹان ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں دور سے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اب آنے والے ہوں گے، آپ کو چلے ہوئے کئی دن ہو گئے، لیکن آپ کے 3 دن تو وہاں نکل گئے غار میں، اس لیے ابھی آپ پہنچے نہیں، مقام رابق تک آپ پہنچے تھے۔ مکے سے جو مدینے کو جاتا ہے آپ نے دوسرا راستہ اپنایا تھا، پھیر کا راستہ اپنایا تھا تاکہ یہ مشرکین دریافت نہ کر سکیں، تو پھیر کے راستے سے آپ رابق کے قلعے سے لگے جو ساحل سے لگا جاتا ہے ادھر سے آپ جا رہے تھے۔ رابق کے سردار سراقہ ابن جاشم کو بھنک مل گئی کہ وہ جن کا انعام ہو رہا 200 اونٹ کا وہ تو ادھر سے نکل رہے ہیں، اس راستے سے، ہمارے قلعے کی دیوار سے لگ کر کو جانے والے سڑک جو ہے اس پہ نکل کے جا رہے ہیں۔ بس وہ تو کھل گیا کہ میرے 200 اونٹ ہو گئے، اب تو 200 اونٹ، وہ فوراً نکل کر آیا، اور ابھی رابق کے قلعے کے قریب حضور آئے تھے ابھی قریب کہ وہاں سے سراقہ نے دیکھ لیا یہ 2 اونٹنی سوار آ رہے ہیں، ہونا وہی لوگ ہیں یہ جن کے اوپر 200 اونٹ کا انعام ہے۔ بس گھوڑا لے کر کے گرفتار کرنے کے لیے تیزی سے دوڑتا ہوا اور بھاگا چلا آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے چوکن نہ ہو کے چاروں طرف دیکھتے چلتے ہی تھے سفر میں۔ عامر ساتھ تھے، عامر ابن فہرہ، عبداللہ ابن وہ جو اونٹنی کا راہبر تھا وہ ساتھ تھا، ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے چل رہے تھے راستہ دیکھتے ہوئے کہ پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا، اور حضور علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے تو دیکھا کہ بھاگا چلا آ رہا، نیت سے بھاگ گئے کہ یہ خبر دینے کے لیے انفارمر کی حیثیت سے یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، حضور کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابوبکر صدیق نے کہ حضور یہ تو بالکل ہمارے قریب پہنچ گیا ہے تعاقب کرنے والا۔ حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ تیری پناہ چاہیے مجھے، تیری پناہ چاہیے، تیری حفاظت چاہیے مجھے۔ 10 بدعا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں۔ سراقہ کی گھوڑی بیٹھ گئی، ایک دم ٹھوکر لگی اور بیٹھ گئی، پھر کوشش کی اس نے گھوڑی کو پھر اٹھایا، اسے پھر ٹھوکر لگی اور پھر بیٹھ گئی۔ اس سے سراقہ نے یہ شگن لیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں ان کو گرفتار کروں، بار بار ٹھوکر لگتی ہے اور میری گھوڑی بیٹھ جاتی ہے، ہیبت بیٹھ گئی اس کے دل میں، اور سمجھ گیا کہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاتھ سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور پکار اٹھا وہیں سے کہ میں سراقہ ابن جاشم ہوں، قبیلہ رابق کا، یہاں کا رابق سردار ہوں، میں یہاں کا رئیس ہوں، یہاں کا، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہاں سے چیخا حضور کو مخاطب کر کے، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے بے شمار لوگ آ رہے ہیں آپ کو تلاش کرتے ہوئے، اور آپ ان سے ہوشیار ہو کے جائیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے آپ کے لیے 100 اونٹوں کا انعام کر دیا ہے، 200 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا ہے، صرف یہ خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیں، اور میں کچھ سامان سفر پیش کرنا چاہتا ہوں، سفر کے لیے وہ آپ قبول فرمائیں۔ یہ اس نے وہاں سے اعلان کیا، حضور نے قریب آنے کی اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ سراقہ پھر اگر یہ بات ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور پیچھے سے آنے والے لوگوں کو روکتے رہو کہ وہ ہمارے تعاقب میں نہ آئے، یعنی ان کو مس گائیڈ کرتے رہو، ان کو دوسری راہ پہ ڈالتے رہو، وہ ہماری راہ سے انہیں ہٹاتے رہو، تمہارا کام یہ ہے۔ سراقہ نے جواب دیا کہ آپ یقین رکھیں میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں، یہ کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے کہ جب آپ پورے عرب کے اوپر مالک ہو جائیں گے تو میری جان اور مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، میری جان نہیں لی جائے گی، اور میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اس کی ایک تحریر آپ مجھے لکھ دیجیے۔ میں نے کئی بار آپ سے تقریر میں کہا ہے اس بات کو کہ سراقہ ابن جاشم نے ہجرت کا مطلب کیا سمجھا؟ کیا فرار یا فلائٹ یا پلائن؟
یا پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد کیا سمجھا؟ وہ آپ تو اس بات کو انکار کریں گے، لیکن وہ تو سمجھ رہا ہے کہ حضور جا نہیں رہے ہیں بلکہ یہ پلٹ کے آئیں گے، پورے عرب پہ قبضہ کریں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ حضور کا مشن، آپ کا مقصد، آپ کی تحریک واضح تھی پورے عرب والوں کے سامنے، واضح تھی۔ اور اس کے بعد جب سراقہ نے یہ بات کہی تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیوں امان نامہ لکھوا رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ عامر ان کی امان نامہ چمڑے کے اس کو پٹکے کے اوپر لکھ دو کہ ہم جب پورے عرب کے مالک بنیں گے تو سراقہ کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ آپ تو لکھوا رہے ہیں، آپ نے تو لکھ کے دیا زمان نامہ۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سراقہ کے اسٹیٹمنٹ کو قبول کیا، اس بات کو آپ نے قبول کیا کہ مالک حضور سمجھ رہے ہیں کہ مجھ کو لوٹ کے آنا ہے اور سراقہ میری گرفت سے میں آئے گا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو نگاہ اس میدان میں سنسان جنگل میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسلام کے ٹارگٹ نہیں ہے، اسلام کا منزل نہیں ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو کلیئر بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ امان نامہ لکھا، وہ لے کے تحریر جانے لگا واپس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے سراقہ کو دیکھا اور آپ مسکرائے۔ سراقہ کو دیکھ کے آپ نے مسکرائے، سراقہ رک گیا۔ کیا بات؟ آپ نے فرمایا کیا شان ہوگی تیری سراقہ جب کسریٰ کی کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ جب کسریٰ یعنی شاہ، سراقہ نے کہا حضور یعنی کسریٰ شاہ ایران، جو ایران سے سب سے بڑی طاقت تھی، جو آج امریکہ امپائر ہے سب سے بڑا دنیا کا، کیا کسریٰ شہنشاہ ایران؟ آپ نے فرمایا ہاں سراقہ، کسریٰ شہنشاہ ایران، میں تیری کلائیوں میں اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تاریخ ریگستان میں گہوے الفاظ کی حفاظت کرتی رہی، اور یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پہنے۔ جب عمر فاروق اللہ عنہ نے کسریٰ کو فتح کیا تو حضور علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے احترام میں سراقہ کو بلایا گیا اور کسریٰ کے کنگن ان کی کلائیوں میں پہنائے گئے۔ اور اس طرح سے تاریخ نے حضور اس کی انہی الفاظ کی حفاظت کی۔ اب پیر کا دن اور دوپہر کا وقت، لوگ مکانوں کی چھتوں پر، کھجور کی پیڑوں کے اوپر، اونچی اونچی پہاڑیوں کے اوپر حضور کو دیکھ رہے، مکے سے آنے والی راہ کو تکے جا رہے ہیں، اور کب آپ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کب تشریف لائیں گے۔ اتنے میں 2 اونٹنیاں نظر آئیں، ایک اونٹنی پہ حضور تشریف فرما تھے اور دوسری اونٹنی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمامے سے سایہ کر رکھا تھا حضور اس کے اوپر، تاکہ دنیا کو معلوم رہے کہ کون خادم ہے اور کون مخدوم ہے، یعنی کون، یوں سایہ کر رکھا تھا ایک غلام کی طرح سے۔ اور قبا کی بستی قریب آ گئی، یہ سب یہاں تھوڑی دور پر ہے۔ قبا کی بستی، اسی قبا میں ہی جو ہے حضور اقدس کی اسلام کے والد محترم اور آپ کے والدہ محترمہ کی قبریں تھیں۔ شروع میں آپ نے سنا تھا جب آپ 6 سال کی عمر میں تشریف لائے تھے، والدہ بھی یہیں دفن ہو گئی تھیں اور آپ بالکل تنہا دنیا میں رہ گئے تھے، واپس ہو گئے تھے۔ یہاں تھیں وہ قبریں، آپ قبا میں اتر گئے، اور سب سے بلند گھڑی جو تھی قبا میں، وہاں پہ ایک یہودی بیٹھا ہوا، اس نے جب دیکھا اونٹنیوں کو تو وہی الفاظ جو تورات میں حضور کے لیے نقل کیے گئے ہیں، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے، ٹھیک یہ الفاظ جو تورات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے طور پر نقل کیے جاتے ہیں کہ لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے، اس نے وہی الفاظ کہے، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ 2 اونٹنیاں، دونوں پہ چراغ جیسے چہرے جگمگا رہے تھے، چیخا وہ، اور اس کے بعد تو پورے اس میں ہلچل مچ گئی، اے بنی قیلہ لو تمہارے سردار آ گئے۔ ہلچل مچ گئی، اور بنی عمرو بن عوف نعرہ تکبیر نے بلند کیا، ہتھیاروں سے سج کے آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگی پوری قبا کی سرزمین۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے یثرب سے، وہاں حضور نے قیام فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد تعمیر فرمائی، اسلام کی پہلی مسجد اگر آپ کہیں تو تمام مسجدوں کی ماں، دنیا کی ساری مسجدیں اسی کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی۔ چچا جناب حمزہ پہلے آ چکے تھے، عمر میں بڑے تھے، رتبے میں بڑے تھے، لیکن یہاں بھتیجے کے ساتھ مٹی گارا کر رہے تھے۔ حضور اپنے ہاتھ سے اینٹیں چن رہے تھے، گارا اور مٹی جو ہے خود لا رہے تھے جناب حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس طرح سے اسلام کی وہ پہلی مسجد جو کھجور کے پتوں سے اور ستونوں سے بنائی گئی تھی اور جن میں سنگریزوں کا فرش بنایا گیا تھا، وہ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ اور پھر جب قباء پہنچ جانے کی خبر ملی لوگوں کو، یثرب والوں کو، تو یثرب میں ہلچل ہو گئی۔ لوگ جو ہیں 2 رویا صفحے بنا کر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، عورتیں، لڑکیاں، بالیاں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں، دف بجانے لگے لوگ خوشی کے مارے، اور اپنی آنکھیں بچھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تمام یثرب والوں نے آنکھیں بچھا دی، اور شہر کا نام
تبدیل کر کے مدینہ النبی رکھ دیا. آج تک آپ اس کو مدینہ کہتے ہیں. اس دن سے پہلے اس کا نام مدینہ نہیں تھا. قسمت پہ ناز کرنا چاہیے اس سرزمین کو کہ اس سرزمین نے یہ حوصلہ دکھایا کہ مکے والوں کو، جو لوگ مکے والے جن کو رات کے اندھیروں میں نکال رہے تھے، وہ دن کی جالوں میں زمین لگا رہی تھی. اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے وہ لوگ جو حضور کے ساتھ آئے تھے، نہ حضور نے نہ آپ کے ساتھیوں نے کبھی مکے جانا گوارا نہیں کیا، بلکہ اسی سرزمین میں اور حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے، لوٹ کے نہیں گئے. وفاداری اور ایثار کی یہ مثال آپ دنیا کی کس تاریخ میں دکھا نہیں سکتے، کہیں نہیں دکھا سکتے. اس کے بعد چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں جا کر خوشی سے بے قرار تھے تمام لوگ. دیار بنی سالم میں آپ مدینے پہنچے تو لوگوں کی نگاہیں آپ کے انتظار میں بچھی ہوئی تھیں، اور سب استقبال کرنے والی قطاریں گھروں کی چھتوں پر، راستوں میں، پہاڑیوں پر، درختوں پر، پیڑوں پر. اور اس کے بعد لوگ دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے. اللہ اکبر کی نعرے کی آوازیں، اور گا رہی خواتین، یہ لڑکیاں گا رہی تھیں، نحن جوان من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک پڑوسی کی حیثیت سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. یا وہاں عورتیں گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المدعی جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. یعنی ہمارے پر ایک چاند نکلا ہے ودا کی گھاٹیوں سے. جب کسی کو ودا کرنے جاتے تھے تو ایک پہاڑی تھی، وہاں تک ودا کرنے جاتے تھے. حضور وہیں سے نکل کے آئے، انہی گھاٹیوں سے جہاں لوگ رخصت کرنے جاتے تھے. تو کہا کہ جہاں سے لوگ ودا کرنے جاتے ہیں وہاں سے ہمارے لیے چاند نکلا ہے، اور ہمارے پر شکر واجب ہے جب تک بھی دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے رسول، جو ہمارے لیے رسول بن کے آئے، آپ ایک ایسے شہر میں آئے جو آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرے گا. جئت بالامر المطاع. اس شہر کو آپ نے عزت دی ہے، آپ کا آنا ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے. یہ سب وہاں کے لوگ جو ہے بے قرار تھے اور آپ کے استقبال کے لیے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. اور اس طرح سے اسلام کی تاریخ ایک نئے موڑ پہ مڑ رہی تھی. ایک اقتدار، ایک طاقت کا دور، وہ جو مغلوبیت کا دور تھا، مظلومیت کا دور تھا، ایک نئی تاریخ کے دور میں اسلام داخل ہوا. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی مکی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور مدنی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے. سیرت کا یہ پروگرام جو شروع کیا تھا ربیع الاول کی مناسبت سے، یہ کچھ ہفتے کھنچ گیا، اور اب یہ ممکن نہیں ہے کہ مکی زندگی بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے، چونکہ اصل زندگی جو حضور کی سیرت کی، جدوجہد کی، اسٹرگل کی ہے، وہ مدینے میں ہی جا کر اسلام کی اصل چہرہ اور اصل زندگی طلوع ہوتی ہے. لیکن اب ایک چیپٹر اس کا ہو گیا ہے، یعنی آپ کے سامنے مکی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی ہے، اور انشاءاللہ حسب معمول ہم درس کا جو سلسلہ تھا اس کو اگلے ہفتے سے شروع کر رہے ہیں. بہرحال اس تمام سیرت میں جو ایک پیغام ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، اسلام ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اس دن کیسے یاد رکھنا چاہتا ہے جب وہ غلبہ اور تسلط کے دور میں داخل ہوا. یہی ایک پوری ہجرت کا پیغام ہے حقیقت میں، اور اس لیے سن ہجری اس دن سے شروع ہوتا ہے جب یہ ساری تاریخ ظلم کی اور جب کی ختم ہو گئی اور اسلام ایک شان و شوکت کے دور میں آیا. یہ ہجرت کا پیغام ہے، اور یہ پیغام صرف نوجوان سمجھ سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ کوئی آواز نہیں اٹھے گی اور کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، لیکن صرف نوجوان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ نوجوان خواب بھی دے سکتا ہے، ان کی تعبیر بھی تلاش کر سکتا ہے. اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک یہی ہے کہ مسلم نوجوان کے اندر اسلامی جذبہ اور اسلامی حرارت پیدا کی جائے، اس کی آنکھوں سے حیا چھین رہے ہیں لوگ، اسٹارٹ کلچر کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، فوش پروگراموں کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے نہیں. ہمارے نوجوان جو ہم سے روٹھے یا یہ مادہ پرستانہ تہذیب میں گئے تو اس لیے نہیں کہ کوئی کتاب پڑھ کے وہ گمراہ ہوئے تھے، بلکہ ہماری آنکھیں چکا چوند کر دی انہوں نے اپنی ننگی تہذیب کے ذریعے. ہمارے سینے جذبات سے، حرارت سے خالی ہوئے. ہمارے پاس یہ آخری نسل ہے جو اب ہے. یہ اب یاد رکھیں، اگر اس نسل کو ہم مسلمان بنا کے نہیں رکھ سکے تو آئندہ نسل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آخری ہے یہ اچیومنٹ. اگر ہم اس کو پکڑ لیں، روک لیں، اس نسل کو مسلمان بنا کے روک لیں ایمان کی حرارت سے، تو اگلی نسل کے ہم مسلمان رہنے کا خواب دیکھ سکتے ہیں. تو آپ آخری نسل ہیں. آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ اور حرارت برقرار رکھنا، یہ سب سے پہلا مشن ہونا چاہیے کسی بھی اس کے لیے. آپ کے مسائل کا حل پالیٹکس میں، سیاست میں، ماردھاڑ میں، نعرے بازی میں نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل، آپ کے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کے دل، آپ کے آنکھیں مسلمان ہو جائیں، اللہ کے لیے رونا سیکھ جائیں
اور دل اس ذات پاک سے وابستہ ہو جائے حقیقی معنی میں جو آپ کے لیے رہبر بن کے آیا ہے. محمد مصطفیٰ صاحب تسلیم حقیقت میں ہمارے سب سے بڑا محسن ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ. ہمارے ماں باپ تو خالی ہمارے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ تو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں. وہ تو اس دنیا میں چند دن کے لیے بہانہ بنتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں آخرت کی راہ دکھائی ہے جو کامیابی کی راہ ہے. حقیقت تو یہ کہ ہماری آنسو، ہمارے خون کی ایک ایک قطرہ ان کی امانت ہے، اور اس امانت کو حفاظت کرنا اور آنکھوں میں اور دل میں اس لوہو کو باقی رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا مشن ہے جو مسلمان کے قوم کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا إنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ایک اعلان سن لیجیے. ایک اعلان یہ ہے کہ جو